نیند سے بیدار ہونے کے آداب جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 3 مرتبہ ناک کو جھاڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ حوالہ نمبر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ اپنے ناک کو جو ہے وہ جھاڑ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ بیدار ہو، وضو کرے، وضو کے وقت کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑ لینا ہے۔ یہ فوری بیدار ہوتے ہی 3 مرتبہ ناک کو جھاڑ لینا ہے۔ ناک کو جھاڑنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیونکہ شیطان جو ہے رات کو اس کی ناک کے بانسے کے اندر رات گزارتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کی ناک کے اندر رات بسر کرتا ہے، اس لیے جب بیدار ہونا تو ناک کو 3 مرتبہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف کھینچ کر جھاڑ لینا اور ناک سے ہوا پھونک مارتے رہنا ہے 3 مرتبہ۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے رات کو انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ تو جو بندہ صبح بیدار ہو اور سارا طریقہ نہ کرے، شیطان بھی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، تو شیطان جب سورج نکل آتا ہے تو شیطان پھر نکلتا ہے انسان کے ناک سے اور انسان کے کان کے اندر پیشاب کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، ایک تو صبح کے وقت اٹھیں اور طریقہ کار جو ہے بیٹھ جائیں بستر کے اوپر، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ملیں تاکہ نیند کے آثار ختم ہو جائیں، پھر دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناک کو جو ہے وہ 3 مرتبہ جھاڑیں، آسمان کی طرف دیکھیں، پھر وہاں پر آیت پڑھیں 10 آیات سورہ آل عمران کی آخری۔ وہ آگے ہمارا حدیث کا سبق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعات الفجر خیر من الدنیا، رکعات الفجر خیر من الدنیا، رکعات الفجر خیر من الدنیا، رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا وما فیہا وما فیہا۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث، رکعات الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، خیر من الدنیا، دنیا سے بھی بہتر ہے، وما فیہا، اور جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں، آسمان، پہاڑ، سونے، خزانے، پتہ نہیں کیا کیا، دنیا کی ہر ایک چیز سے بہتر ہیں کون سی چیزیں؟ 2 رکعات الفجر، فجر کی 2 سنتیں۔ تو فجر کی 2 سنتیں جو ہے یہ لازمی پڑھیں، یہ ہر ایک چیز سے بہتر ہے دنیا کی۔ تو لفظی ترجمے پڑھیں گے۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، نعم ہاں کو کہتے ہیں ہاں، کسی سوال کے جواب میں ہاں کہنا ہو تو اس میں کہتے ہیں نعم۔ ماں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ مذیاع کا ترجمہ ہوتا ہے ریڈیو۔ علم جھنڈا، مذیاع ریڈیو۔ حل کا ترجمہ کیا؟ نعم کا ترجمہ ہاں اور حل کا ترجمہ کیا، ماں کا ترجمہ نہیں اور لا کا ترجمہ بھی نہیں۔ اب سوال ہے حل ھذا ورقن، اگر ہاں میں ہے تو آپ نے کہنا ہے نعم ھذا ورقن، ہاں یہ کاغذ ہے۔ اگر اب ماں ہے، یہ مسجد نہیں ہے، تو آپ نے کہنا ما ھذا مسجد، یہ مسجد نہیں ہے، تو لا کا ترجمہ بھی نہیں، ماں کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا سبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا۔ تو سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نہ لمبی نہ چھوٹی، نہ زیادہ لمبی تھی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی تھی، بلکہ کیا تھی؟ معتدل، حسین اور خوبصورت تھی، درمیانی تھی، خوبصورت اور حسین تھی گردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آگے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو کس چیز کے ساتھ مشابہت دی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایسی ہے؟ تو جواب ہے چاندی کی سراہی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی تھی۔